بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم سبحان الله سبحان الله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزكي أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا عميم الجود والعطاء. الصلاة والسلام عليك يا غافر الذنوب والخطاء. الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء. صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. خدا تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ساری کائنات کا خالق اور مالک جہادی ہے، اور خود روز رات اللہ کے پیارے ہزاروں کے سہارے ان بڑے اللہ کے آرام فرمانے والے لمبے لمبے ہاتھوں سے کھینچ لینے والے بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے اپنی نوری چادر میں چھپانے والے اپنی رضائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے آپ کوثر سے پیاس بجھانے والے عرب والے عجم والے مکہ والے مسلمانوں کون نبی وہ نبی جن کے مقام کا عالم یہ ہے جن کی تاریخ کا خطبہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا. مسلمانوں کون نبی وہ نبی جن کی تاریخ کا خطبہ حضرت شیش علیہ السلام نے پڑھا. مسلمانوں کون نبی وہ نبی جن کے مقام کا عالم یہ ہے جن کی تاریخ. مسلمانوں کون نبی وہ نبی جن کی تاریخ کا جن کے مقام کا عالم یہ ہے جن کی تاریخ کا خطبہ حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھا. مسلمانوں کون نبی وہ نبی جن کے مقام کا عالم یہ ہے جن کی تاریخ کا خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا. جن کی تاریخ کا خطبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا. جن کی تاریخ کا خطبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا. جن کی تاریخ کا خطبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا. از آدم تا عیسیٰ جملہ بیک گراؤنڈ مسلمان نظام میں جن کی تاریخ کا خطبہ پڑھتے رہے، جن کے قصیدے پڑھتے رہے، جن کا مقام یہ عالم ہے، جن کے رتبے کا عالم یہ ہے، جن کے منصب کا عالم یہ ہے کہ خود قرآن کہتا ہے میں نبی رسول فقط عطا اللہ. جس کے رسول نے داد دی، جس کے رسول نے داد دی، اس نے اللہ کی عطا دی. جن کے مقام کا عالم یہ ہے وہ نبی جن کے مقام کا عالم یہ ہے، جن کے رتبے کا عالم یہ ہے، جن کے جاہ و حشر کا عالم یہ ہے، مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، جن کے بارے میں قرآن کی آیت یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ پر کبیرہ اس مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، اس نبی آخر الزمان کے مقام و منصب کا عالم یہ ہے جن پر ہم درود پڑھتے ہیں. اس نبی کا کمال یہ ہے، اس نبی کا رتبہ یہ ہے، اس نبی کے منصب کا کمال یہ ہے. اللہ پر کبیرہ جن کے بارے میں کبھی علامہ سید سعدی ضیاء رحمۃ اللہ تعالی خود یہ عرض کرتے ہیں بارگاہ نبی میں بلغت غلاب بکمالہ نشبت خدا بجمالہ اسرت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ پر کبیرہ اس مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، اس نبی کا کمال یہ ہے، اس نبی کے تعلیم کا خطبہ جہاں نبیوں نے پڑھا، جہاں رسولوں نے پڑھا، جہاں شہیدوں نے پڑھا، جہاں غوث پڑھا، جنہوں نے عباس نے پڑھا، اقدام نے پڑھا. اللہ پر کبیرہ وہیں پر میرے امام عشق و محبت پر کعبہ شرک و بدعت پر جبل الاستقامت پر کنز الکرامت پر لوات تحریمات پر حضور سیدی سرکار اعلی حضرت شاہ امام محمد رضا محدث بریلوی اس بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہوتے کہاں خلیل و بنا آپ و میرا نولاد والے سلامتی سب تیرے گھر کے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا ہے سے کام الہی الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ اتفاق ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رابع محترم میں اس آیت کریمہ سے اپنے آپ کو مشرف کیا رب تقدس و تعالیٰ کا فرمان عالیشان ہے رب کے ساتھ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان یہی وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے ایمان کو نشر فرما دیا کیا بات بے شک حق ہے کون لوگ ہیں اس آیت کریمہ سے میرے امام نے اپنی پیدائش کی تعلیم کے عدد نکال دی سبحان اللہ کیا بات ہے یہ کمال کی بات ہے اللہ اکبر کبیرہ آج میں اپنے امام کی زندگی کے چند گوشوں کو آپ کے سامنے رکھوں کرم اللہ اکبر کبیرہ حضور سیدی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمانہ ہے جہاں اشرف علی تھانوی قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوہی خلیل احمد نبوی یہ ایسے بزرگان ہیں یہ ایسے خبیث النفس ہیں ایسے شرور النفس ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی عزت و ناموس پر حملہ کیا ناپاک سازشیں رچی نبی کے علم غیب کو جادو سے تشبیہ دی جب اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں یہ لکھا نبی کو جیسا علم غیب ہے ویسا جادو پاگلوں کو بھی معاذ اللہ سبحان اللہ ایسا علم ہے اللہ اکبر کبیرہ اے مسلمانوں اس وقت میرے امام نے جب اس کا مقابلہ کیا حفظ الایمان مدد میں میرے امام نے کتابیں تحریر فرمائی جب خلیل احمد نانوتوی نے اپنی کتاب براہیم کامیاب میں جب لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے میرے امام نے اس کا بھی رد کیا سبحان الصدوق العیب الکذب المکتوب کے نام سے کتابیں شائع کی میرے امام نے ہر دور میں جب باطل فتنے سر اٹھائے ہیں میرے امام نے خدا داد علمی صلاحیت سے ان کا جواب دیا اللہ اکبر کبیرہ جب فتاوی کے نام پر جب خاموشی کی گئی لوگوں کی ایمان عقیدت فتاوی کی روشنی میں ان کی ایمان کو غارت کرنے ان کی ایمان کو چھیننے کی ناپاک کوشش کی گئی اس وقت اللہ اکبر کبیرہ اس وقت میرے امام نے فتاوی رضیہ کی شکل میں بہت اتنی بڑی کتاب کر دی کہ جب تمہیں پتہ ملا جب فتویٰ تھا میں گمراہ کرنے کی کوشش کری فتاوی رضیہ کھول اپنے ایمان کو اطمینان کر لینا ان کو نہیں کر لینا اللہ اکبر کبیرہ آج میں آپ کو بتاؤں دنیا میں شمار مولوی آئے عالم آئے اور یہ ذلیل عالم ہوئے یہ رسوا عالم ہوئے انہوں نے اپنی علم کو انگریز کے چوکٹ پر رکھ دیا اور پیسے لے کر اپنے علم کو بیچا اور ایمان کا سودا کیا ایک طرح ساتھ تھی اور علم کے تاجدار ایک طرح داد تھی عاشقوں کے امام کی اسے دنیا امام اس کو محبت کہتی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے امام نے ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کیا اور دندان شکن جواب دیا میرے امام کی وہ کارنامہ کار ہائے نمایاں ایسی ہے فتاوی دنیا جو 12 جلدوں میں تھی وہ 12,000 صفحات پر مشتمل تھی آج 32 جلدوں میں کسی کتاب کسی مکتبے نے 30 جلدوں میں شائع کی ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ میرے امام کی بہت بڑی ایمان کی دنیا ہے اسے آج دنیا ان کی کرامتوں سے نہیں ان کے اور کاموں سے نہیں بلکہ دینی خدمت کی وجہ سے دنیا میں عادت دیتی ہے اپنا ایمان تسلیم کرتی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم آج پوری دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے مگر اتنی بھی ترقی کر لے میرے امام نے ہر دور کے اعتبار سے سوالات کے جواب عطا فرمائے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آئیے میں آپ کو بتاؤں گا میرے امام کی زندگی کے وہ کارہائے بنایا ہے دیکھیں جب حفظ الایمان کی عبارت ہوئی جب تک حفظ الایمان کی عبارت منظر عام پر آئی جب حفظ الایمان کی خبیث عبارت جب ہوئے زمین پر لوگوں کے سامنے آ کر پھیلنے لگی اور تب حفظ الایمان کی وہ منحوس عبارت جس میں لکھا اسماعیل دہلوی نے کہ جس کا نام محمد علی ہے کسی بات کا معاوضہ اختیار نہیں جب اس میں لکھا نبی کی عزت اتنی ہے جتنی گاؤں کی چودھری ہے چودھری کی ہونی چاہیے اس میں لکھا اسماعیل دہلوی نے کہ نبی کی تعظیم اتنی کرو جتنی اپنے بڑے بھائی کی کرتے ہو اللہ اکبر کبیرہ کیا نبی کی تعظیم اتنی ہونی چاہیے کہ گاؤں کی چودھری کے اعتبار سے ہونا چاہیے معاذ اللہ جب یہ بات ہے عوام میں تشہیر ہوئی عوام میں پھیلی اللہ اکبر کبیرہ علماء تو بہت تھے مگر میرے امام نے جہاں فتوے کی روشنی میں جواب دیا جب کتابیں لکھ کر ان کی قربت کی وہاں میرے امام نے یہ بھی کہا اے دیوانہ جھوٹ کہتا ہو سب سے آگے ہونا ہمارا نبی سب سے
حصے تھے حج میں جب پہنچے خانہ کعبہ کے تمام ارکان حج کے ارکان سارے ارکان لا کر چکے تھے. دوسرے دن آپ کی مدینہ شریف روانگی تھی. وہ زمانہ ایسا تھا حاجیوں کو پہلے مکہ شریف لے جایا جاتا تھا اور پھر سارے لوگ جب حج سے فارغ ہو جاتے پھر انہیں مدینہ لے جایا جاتا. ابھی کے نظام الگ ہیں کہ کچھ حاجیوں کو مکہ چھوڑ دیا جاتا ہے پھر کچھ حاجیوں کو مدینہ چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر وہاں سے لوگوں کو یہاں لایا جاتا ہے, یہاں کے لوگوں کو وہاں لے جایا جاتا ہے. پہلے دور میں ایسا نہیں تھا, سارے حاجیوں کو مکہ شریف لے جایا جاتا. پھر یہاں سے حج کے سارے ارکان ادا کرنے کے بعد سارے حجاج کرام مدینہ شریف جاتے ہیں. وہ زمانہ ایسا تھا اونٹوں گھوڑوں کے سفر کیا کرتے تھے. اب مکہ شریف سے مدینہ شریف 300 کلومیٹر کا راستہ ہے. اس میں لوگوں کو 1 2 3 4 ہفتے لگ جاتے تھے جانوروں سے سفر کر کے مدینہ شریف پہنچنے کے لیے. سرکار عالم کی طبیعت بڑی خراب ہے, بخار کا عالم ہے. یہ اشرف فاروقی اور یہ قاسم وہ شریف النفس, یہ خبیث النفس مولوی کے شکل میں یہ بدنام ڈال کے وہاں پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے ہندوستان میں رہ کر میرے امام کو ہر طرح کے سوال کیے. میرے امام نے ان کے ہر طرح کے سوال کے جوابات دے کر انہیں خاموش کر دیا. مگر یہ لاجواب ہوئے یہاں ہندوستان میں ان کے خبیث دماغ میں بات چلنے لگی, آج تو مولانا احمد رضا بغیر لائبریری کے بغیر کتاب کے, کوئی کتاب صاحب نہیں ہے, حج میں آئے تھے, یہاں کیوں نہ ہو. اس وقت کے حرم شریف کے قاضی علی پاشا مقرر تھے. ان سے جا کر ان خبیث مولویوں نے جا کر بات کی. کہا علی پاشا جانتے ہو ہندوستان میں ایک مولانا ہے جن کو دنیا احمد رضا کہتی ہے, ان کے ماننے والے عقیدت میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سنو, بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول کو علم غیب حاصل ہے, نبی کو حاصل ہے علم غیب اللہ کی عطا سے. تمہارا کیا کہنا ہے؟ ان خبیثوں نے اپنے دلائل کی روشنی میں علی پاشا کو سمجھانے کی کوشش کی. وہاں پر عقا شریف کی عرب کے بہت مشہور عالم اور صوفی عالم حضرت علامہ مولانا سوال کمال مکی رحمۃ اللہ موجود تھے. انہوں نے کہا علی پاشا قاضی آپ ایک کی بات سن کر آپ خاموش نہ رہیں, آپ ان سے پوچھیں کیا وہ بریلی کے مولانا احمد رضا یہاں مکہ شریف حج سے آئے ہیں؟ کہاں ہاں آئے ہیں. جب آئے ہیں استفسار کیا جائے, ہم نے سوال پہنچاتے ہیں تو جواب دیں, پھر ہم ان کے بھی جواب پڑھیں گے, دیکھیں ان کی بات کہاں تک صحیح ہے, ان کی بات کہاں تک صحیح ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے امام حضرت سوال کمال مکی رات میں جا کر پہنچتے ہیں. آپ کو شدید بخار کا عالم ہے, کتابوں میں آتا ہے 108 ڈگری بخار کا عالم تھا. میرے امام شریف بخار کے عالم میں اپنے کمرے میں آرام فرماتے, اپنے کاشانہ میں آرام فرماتے. کہتے مولانا سوال کمال مکی رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. میرے امام نے کہا کون؟ کہا میں سوال کمال مکی ہوں. کہا تشریف لائے. جیسے آئے میرے امام نے عالم کی عظاہر تعظیم کی, آپ بہت بڑے عالم ہیں, آپ تشریف رکھیں. انہوں نے دیکھا چہرے پر پریشانی کے ہاتھ رکھا, مولانا بہت تیز بخار ہے. آپ نے کہا بخار تو بہت تیز ہے, آپ آنے کا کیا مقصد وہ بتائیں. بخار مجھے ہے ہی ہے, آپ کو تشریف اتنی رات میں آنے کا مقصد کیا؟ انہوں نے کوئی سارے معاملات رکھے. ہندوستان سے کچھ مولوی آئے ہیں جو علی پاشا کے سامنے رسول پاک کی علم غیب کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی ہے, اور انہوں نے آپ کا ذکر کیا. ہندوستان میں عالم ہے جن کا نام احمد رضا ہے, ان کو دنیا اپنی عقیدت میں اپنی محبت میں اعلیٰ حضرت کہتی ہے. وہ دنیا کے لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں, اپنے ماننے والوں کو یہی کہتے ہیں کہ حضور کا علم غیب حاصل ہے, نبی کو علم غیب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ الحمدللہ احمد رضا بریلوی کا وہی عقیدہ ہے میرے باپ دادا کا عقیدہ رہا ہے. وہ کیا عقیدہ ہے؟ میرے دادا کا یہ عقیدہ, میرے باپ کا بھی یہ عقیدہ. عقیدہ یہ ہے اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا. سبحان اللہ. آج پر آپ سوال دے سکتے ہیں, یہ کچھ فتوا کے جواب دے سکتے ہیں, آپ بالکل دوں گا. لیجیے آپ نے سوال کیا, استفتاء پیش کیا, میرے امام نے 1 2 صفحے نہیں 8.5
قادر جیلانی ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ دو بزرگ میرے سامنے حاضر ہوئے. حضرت علی کہتے گئے میں دانا صفحہ لکھتا گیا. سرکار غوث اعظم کہتے گئے میں دونوں کی باتیں لکھتا گیا. لکھتے لکھتے صفحہ ختم ہوتا. علی کو معلوم ہے بیٹا عبد القادر کہاں سے لکھا ہے. عبد القادر کو پتا ہے میرے ابا حضور سرکار حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں ختم کریں گے. دونوں لکھا رہے ہیں. میں دونوں کی باتیں لکھتے لکھتے پوری کتاب مکمل ہو گئی. میرے نبی سامنے جلوہ تھے اٹھے مصطفیٰ کو دیکھ کر میں قد مکہ لکھتا رہا. نبی نے کہا علماء اہل سنت عرس اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ عشق محبت عشق محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے امام نے کتابیں لکھی. جب قاضی علی پاشا کے پاس حضرت علامہ مولانا صالح کمال مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پہنچے. آپ دیکھیں بڑی مزے کی بات ہے. جب وہ مولانا صالح کمال مکی لے کر صبح وہاں پہنچے قاضی علی پاشا کے پاس, دیوبندی لوگ بہت خوش تھے. یہ خبیر بڑے بڑے اپنے من میں خوش تھے. آج تو مولانا مدد شکست کھا جائیں گے. آج تو کوئی کتاب نہیں ہے. آج تو کوئی لائبریری نہیں ہے. یہ جواب دے گے کیسے. نہیں کیا معلوم تھا احمد رضا پہ اللہ اس رسول کے اتنا بڑا کرم ہے. بے شک سبحان اللہ. وہ نبی کی عطا ہے. وہ آیت من آیت اللہ ہے. رسول پاک کی معجزہ میں سے ایک معجزہ کا نام احمد رضا ہے. اللہ پر کبیرہ. جب وہ کتابیں لے کر مولانا صالح کمال مکی ہے علی پاشا کے دربار پہنچے اور اس کے سامنے پڑھنے لگے. علی پاشا نے سن کر خوش ہو کر کہا یہ تو جبل الاستقامت ہے. یہ تو کنز الکرامت ہے. یہ تو گواس بحری معرفت ہے. جب وہ کتاب مکمل ہونے لگی کہا یہ تو اسی نے کہا اپنے دان پر خاک کھا کر کہا قاضی علی پاشا کے یہ تو رشتہ کوئی ہے. آج کے زمانے میں نہ عرب رشتہ کے مقابلے میں عالم ہے نہ ہندوستان رشتہ کے مقابلے کا عالم ملتا ہے. سب سے بڑی بات اس نے کہا کہ نبی کی معجزے میں سے ایک معجزے کا نام احمد رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ کبیرہ. وہ کتاب پڑھنے کے بعد اس نے سننے کے بعد اتنا مچلا علی پاشا قاضی. اس نے کہا احمد رضا میں تمہیں کیا دوں. تم نے ہماری ایمان عقیدے کو بچا لیا. ڈوبتی ہوئی تشریف تم نے بچائی ہے. تمہیں میں کیا دوں انعام کے طور پر. تحفے میں کیا دوں. ہم مانگتے تو کیا مانگتے. اگر اپنی زمین ہے ہم مانگتے تو سونے مانگتے. ہم مانگتے تو وہاں کے ڈالر مانگتے. ہم مانگتے تو اور مانگتے. اللہ کبیرہ. میرے امام کے مانگنے پہ قربان چاہیے. میرے امام نے مانگا بھی تو کیا مانگا. کہا اے قاضی علی پاشا تمہاری تم جو چاہو کر سکتے ہو. مجھے ایک رات اپنے نبی کے مذاق حاضر کا موقع دے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایک رات میرے نبی کے مذاق پر مجھے حاضر کا موقع دے دو. کہا وہاں رہ کر کیا کرو گے. مانگو تو ڈالر مانگو. مانگو کہ یہاں کی کرنسی مانگو. مانگو کہ یہاں کے سونے مانگو. یہاں جو مہنگی چیزیں ہیں وہ مانگو. تمہیں دیں گے. ہندوستان جاؤ گے خوب عیش کرنا گے. کہا مجھے عیش یہاں نہیں چاہیے. میرے نبی کا چہرہ دیکھوں گا. عاشق مطمئن یہاں بھی ہوگا. صبر میں بھی شاد رہے گا. اسی لیے تو میں یہاں تک پہنچا ہوں. اللہ کبیرہ. میرے امام نے کہا مجھے نبی کے مزار پر ایک رات کی حاضری دے دی جائے. اللہ کبیرہ. دروازہ کھول دیا جائے. رسول کا دروازہ کھول دیا گیا. مزار رسول کا دروازہ کھول دیا گیا. سرکار اندر تشریف لے گئے. دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا. سرکار یہ کلام ہے ناتیہ کلام اس میں لالازار پھرتے ہیں. تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں. یہ پورے مکمل کلام سرکار نے اس کے اندر بیٹھ کر لکھا. آخر میں کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات بتاؤ. اس سے شہزاد اس سے کھلتے ہزار پھرتے ہیں. چہرے رسول سامنے آیا. نبی کا جلوہ. سرکار نے کہا یا رسول اللہ احمد رضا پاریلی بیٹھا. آپ نے خواب اس کی زیارت کروائی. آپ نے کرم کیا اس کے خواب میں تشریف لائے. یا رسول اللہ آج خواب کی بات آپ کے گھر تک پہنچا ہے. آپ کا عاشق آپ کا چاہنے والا حضور یہ احمد رضا آپ کے مزار تک آیا ہے. خواب میں آپ خوب جگہ دکھائے. یا رسول اللہ میری چاہت
عالم بیداری کے اندر آپ کا چہرہ دیکھیں، سبحان اللہ، عالم بیداری میں آپ کو دیکھوں. مصطفیٰ نے کرم فرمایا کہ میرے رسول شک ہوئی سرکار تشریف باہر لائے. جیسے مصطفیٰ تشریف باہر لاتے ہیں میرے امام کی نظر دیکھتی ہے. اللہ کبیر میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرکار شان ہے یہ، انسان ہی انسان کو انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ میرے امام کی شان ہے. آج بدعقیدہ میرے امام کے نام سے بغض و حسد کا پتلا بنا ہوا ہے. اس کی وجہ یہی ہے اسے رسوائی ملی، میرے امام کو زندت ملی نہیں بلکہ عزت کی زندت ملی. ادھر عزت کی زینت ملی ہے. عزت و مسند پہ آپ بیٹھے کہ دنیا آج ان کو اعلیٰ حضرت کہتی ہے. آج بدعقیدوں کو زندت و رسوائی ملی، وہ رسوائی ملی. آج تک یہ دیوبندی اپنے نام کہنے میں شرماتا ہے، جلدی سے جھٹ سے یہ اپنا نام بھی نہیں کہہ سکتا. اور ہم فخر سے کہتے ہیں مجھے کہو بریلوی، مجھے کہو سنی، مجھے کہو قیاس، جو کہو سب ہمیں خوشی لگے گی. ہمیں اچھا لگے گا کہ میں بریلوی ہوں، کیونکہ میں جس امام کا ماننے والا ہوں اس امام نے میرے ایمان کی تحفظ و بقا کی خاطر اپنی پوری قابلیت، اپنی پوری لیاقت، اپنی پوری علمی صلاحیت کو صرف کر دیا. میرے امام اپنے وقت کے بہترین عالم دین تھے، بہترین اپنے وقت کے صوفی تھے، اپنے وقت کے بہترین فاضل تھے، اپنے وقت کے بہترین محدث تھے، اپنے وقت کے بہترین منطقی تھے، اپنے وقت کے بہترین مفسر تھے، اپنے وقت کے بہترین محدث تھے، اپنے وقت کے بہترین مدبر تھے، اپنے وقت کے بہترین مفکر تھے. ان تمام میرے امام کے اندر تھی وہ خوبی یہ تھی سب سے بڑے عاشق رسول تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے زمانے میں سب سے بڑے عاشق رسول تھے. اس لیے آج دنیا عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہے. بے شمار دنیا میں لوگ آئے ہیں اور جو کام میرے امام نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. جو کام میرے امام نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. علیہ علامہ مدنی میاں کہتے ہیں 100 سال پہلے 100 سال بعد امام مرتضیٰ جیسا کوئی نہیں آیا. ایسا شخص اس زمین پر 100 سال پہلے آیا اور 100 سال بعد آیا. میرے امام کی پیدائش ہوئی 1272 ہجری 1856 عیسوی بروز کو آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کا وصال ہوا 1340 عیسوی. جو مجدد ہوتا ہے وہ جس سال پیدا ہوا، جس صدی کا مجدد ہوگا اس آخر صدی کا کچھ سال اور آنے والے سال کا سال آئندہ کا جس کا وہ مجدد ہوگا اس کا کچھ حصہ، اس کا اول حصہ کچھ نہ کچھ وہ پایا ہوا. ایسے میرے امام 13ویں صدی کا 28 سال 2 مہینہ 20 دن آپ نے پایا. 28 سال 2 مہینہ 20 دن آپ نے پایا. اور 14ویں صدی کا 39 سال 1 مہینہ 25 دن پایا. سبحان اللہ. 14ویں صدی کا 39 سال 1 مہینہ 25 دن پایا. آپ دونوں حساب کر لیں. میرے امام 13ویں صدی کا بھی حصہ ملا اور 14ویں صدی کا اول حصہ بھی ملا. میرے امام نے دونوں صدی میں وہ کام کیا جس سے باطل کے دام پھٹے کر دیے اور آپ نے کمزوروں سے سائنس کتابیں لکھ کر اور ان کے حوالے کیا. اللہ پر کبیرہ آج اسے علماء پڑھ کر اپنے قوم کو بتا کر ایمان کی حفاظت کا سامان مہیا کرتے ہیں. ایک دو کتابیں لکھنا بہت مہنگا پڑتا ہے، بہت بھاری پڑتی ہے کتابیں لکھنی. راتوں کی نیندیں قربان کرنی پڑتی ہے. جب ترجمہ قرآن کے نام پر جب بدعقیدوں نے بہت ساری قرآن کی ترجمے نکالے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ خدمت میں پہنچتے ہیں. اے نام اس وقت اشرف علی خان کی عاصم نامت کی حدیث قرآن کا ترجمہ ٹرانسلیٹ کر دیں، لوگوں کو ترجمہ کے ذریعہ مراد کرتے ہیں. میرے امام ہم نے بھی چاہیے ہم بھی اپنا ترجمہ
میرے امام نے کہا کہ دیکھتے ہو میری مصروفیت ایک ایک وقت میں 500 خطوط آتے ہیں، 500 خطوط آتے تھے امام کے پاس، اور آپ نے فضول شریف کو بٹھا کے، علامہ رسول بخاری کو بٹھا کے، علامہ اشرف علی خان اور رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا کے، مفتی الدین کو بٹھا کے، جب اسلام کو بٹھا کے، ایسے 5 لوگوں کو بٹھا دیتے استعفیٰ دے دیتے کہ تمہاری یہ کیا ہے، تمہیں وراثت ہے، تمہیں رضا پر اطلاع ہے، یہ سارے بحثیں میرے امام سب کو ایک استعفیٰ دے دیتے ہیں، 5 لوگوں کو 5 کو استعفیٰ دے دیتے ہیں، جواب لکھاتے ان کو لکھاتے ان کو بھی لکھاتے ان کو بھی لکھاتے، ان کا مسئلہ عدالت کا ہے، ان کا مسئلہ رضا کا ہے، ان کا مسئلہ میراث کا ہے، ان کا مسئلہ طلاق کا ہے، یہ نہیں کہتے پلٹ کر میرے پاس جب جاتے، یہ نہیں کہ میں کہاں تک لکھایا تھا پھر کہاں سے لکھانا ہے، یہ نہیں کہتے، آپ کہتے لکھ دیا تم نے، آپ جہاں سے اخیر والے 5ویں سے تب پہلے کے پاس لوٹتے، یہ نہیں کہتے میں نے تم کو کہاں تک لکھایا تھا، جسے بتاؤ تو ایسے سننے کی اوقات نہیں آتی، اللہ نے وہ قوت دے، وہ قوت حافظہ عطا کیا کہ آپ کا دماغ اتنا وسیع تھا کہ آپ اس کو جو بولتے جو لکھاتے آپ کو خود عظمت یاد رہتی، آپ نے کہا امجد علی تم تو یہ مصروفیت دیکھتے ہو اتنے کام ہے، مگر ایسا کرو کہ دوپہر کے وقت میں میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ کوئی فاصل وقت ہو اس میں بیٹھ کر میں قرآن کا ترجمہ کر سکوں، ایسا کرو تم دوپہر میں قبلہ کے وقت میں جب میں کھانا کھا کے لیٹ رہا اس وقت تم آ جانا، اس وقت آ کر ترجمہ لکھ دینا، اس وقت فضول الشریعہ پہنچتے، آپ کھانا کھا کے جیسے ہی قبلہ کے لیے لیٹتے ویسے ہی فضول الشریعہ پہنچ جاتے، حضور میں آ گیا، ٹھیک ہے لکھیں، اوپر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ترجمہ کرنے لگتے، بارک الحمدللہ رب العالمین آپ ترجمہ کرنے لگتے، وہ ترجمہ لکھتے جاتے، فضول الشریعہ نے پوری ترجمے پورے قرآن کا ترجمہ عالم کے کہنے کے مطابق آپ کے بول کے مطابق انہوں نے ترجمے کو لکھا، پورا ترجمہ آپ نے لکھا، جب ترجمے کے نام پر انہوں نے بڑھاوا کیا میرے امام نے کنز ایمان کے نام پہ ترجمہ دے دیا، ایسا آئٹم بم دیا آج بھی بدعقیدہ اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد میں کہتا ہے یہی ترجمہ حق و صحیح ہے، باقی ترجمے خود دیوبندی عالم وہ حدیث سے تسلیم کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اب تو خوشی سے پڑھ کر اس کو سمجھتے ہیں، وہ مجبور ہو کر سمجھتا ہے، فتاوی رسویہ آج بھی دیوبند کے مدرسوں میں بھی موجود ہے، جب وہ اپنے فتوے کو دیکھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، صحیح فتویٰ تلاش کرتی ہے، احمد رضا کا فتاوی رسویہ اٹھا اسے دیکھو، اس کے شافی اور مطمئن بخش اطمینان بخش جواب کر دے گا، اللہ کبیرہ میرے امام نے بہت ساری خدمتیں کی، میں کن کن گوشوں سے آپ کو بتاؤں، کن کن گوشوں کو میں آپ کے حوالے ان کے سامنے رکھوں، اللہ کبیرہ میرے امام کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم کی بہتر سے بہتر عطا فرمائے، ان کے مزار پر نور کی بارش برسائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ میں تصوف الدین عطا فرمائے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ میں ان کے مسلک اور سختی سے من کی توفیق عطا فرمائے، جتنی بھی ادرانے باطلا جن کا ہے باطلا میں ان سبوں سے ہم سبوں کو دور رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، سرکار عالم کی پاکیزہ روحانی قوت و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معلومات فرمائے، اللہ یہ وہ مسلک ہے جس میں نور نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، یہ وہ مسلک ہے، ورنہ نماز پڑھنے والی جماعتیں بڑی پوچھوں میں پھیل لگا کر بتا رہی ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، ایمان عقیدے کی بات کون کرتا ہے، ایمان عقیدے کی جہاں بات آئے گی وہاں تو داؤد اسلامی والا بھی بھاگتا ہے، وہاں جو ہری پوری کہیں کر وہ پوری لگاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی جماعت میں کارکن ہے، کام اچھا کرتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ کئی بار دیکھا جب وہ بات کرتے ہیں نماز کی بات بڑی اچھی قاعدے کی ہوگی اور معاملات کی بات اچھی ہوگی، جیسے ہی ایمان عقیدے کی بات ہوگی وہ عالموں کو کہیں گے تم بولو، ہم صرف نماز پر بولیں گے، یہ صرف عالم کا فیضان ہے، یہ صرف عالم کا فیضان ہے، دیکھیں تحریک بہت چلی، جماعتیں بہت آئی، مگر کامیاب وہی رہی جو تعلیمات عالم کے مطابق رہی، کامیاب وہی رہی جو مسلک عالم کے مطابق رہی، ورنہ مسلک عالم کے مطابق جو رہا اس کی کوئی بدل نہ رہی، یہی ہمارے لیے یہی پوری احتیاط ہے،
یہی مسلک ہمارے لیے ظلم و ہلاکت سے بچانے والی ہے، اسی مسلک میں ہمیں رہنا ہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت علامہ مولانا ظفر مصطفیٰ صاحب بلّہ آج ایک مختصر سے محفل میں آپ حضرات تشریف لائے، جن کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے آگے بھی یہاں تک بلوایا اور مجھے انہوں نے یہ موقع بھی دیا۔ آپ لوگوں سے بھی بڑی محبت ہے کہ بارہا آتے جاتے رہتے ہوئے ظاہر بگا کے آپ لوگوں کے چہرے کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ٹماٹر سنی کو دیکھنے کے مزے کچھ اور ہوتے ہیں، اور جو بیچ والے سنی ہے بڑا خطرہ ہوتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی مسئلہ بتاؤ تو بیٹا وہ کچھ سمجھنے لگتا ہے، اس کو کچھ کہو تو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے سامنے خطا رسول کے حوالے رکھو کہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تمہیں اس طرح رہنا ہے، وہ بیٹا مفتی سمجھتا ہے کہ اسے یہ مسئلے کیوں بتائیں، ارے یہ مسئلہ اگر ہم تمہیں نہ بتائیں گے تو باپ کے 40 میں بتائیں گے۔ ابھی ایمان عقیدہ اگر اس وقت نہیں سمجھے گا، اس وقت اگر تم ایمان عقیدہ نہیں بچا کر جاؤ گے، مرنے کے بعد پھر کیا لے جاؤ گے؟ سب سے بڑی دولت ہے ایمان عقیدہ۔ یہ اگر نہ رہا، یہ اگر نہ رہا کہ آپ جتنے چاہیں عبادتیں کر لیں، سب سے بڑی دولت ایمان عقیدے کی، سب سے بڑی دولت ایمان عقیدے کی، اور یہ نہ رہا تو پھر آپ چاہے جتنی نماز پڑھ لیں، اس کے پیچھے چلیں۔ ہمارے یہاں قانون ہے، دائرہ ہے، ایک حدود ہے، راستے پہ چلنے کے قانون ہے۔ آپ راستے پہ گاڑی لے کر آپ نکلیں گے، آپ کے سر پر ہیلمٹ ہونی چاہیے، ڈرائیور لائسنس ہونی چاہیے، گیئر ہونی چاہیے، آپ کی گاڑی کے کاغذات بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک آپ ہی کے نام ہونا چاہیے، ورنہ پولیس پکڑے گی۔ آپ یہاں میرے بات کرو رہے گاڑی میری اپنی ہے، میرے باپ کی گاڑی ہے، ہیلمٹ میں پہنوں نہ پہنوں مجھے کیا مطلب ہے؟ پولیس 2 تماچے لگائے، 2 لاٹھی لگائے، مجھے تھانے چل، سمجھ میں آ جائے کہ بات کرو رہے تھوڑے پیسے نکل رہے کچھ کاموں کے لیے بنیے، ہے کیا نہیں؟ پولیس آپ کو بتائے کہ بیٹا قانون یہی ہے، گیئر لے کے چلتا ہے، گاڑی چوری کی اپنی ہے، باقی اپنی ہے، گاڑی کس کی ہے؟ اس کا لائسنس وہ دکھاؤ، اپنا لائسنس دکھاؤ، تجھے ڈرائیونگ لائسنس ملی یا نہیں ملی؟ یہ روڈ پہ چلنے کے قانون ہے، یہ شریعت ہے، شریعت بغیر قانون کے نہیں چلتا، یہ شریعت بغیر قانون کے نہیں چلتی، شریعت چلے گی قانون رسول کے مطابق چلے گی، شریعت چلے گی صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے سے چلے گی، شریعت چلے گی جو نبی کے صحابہ نے بتایا، نبی کے گھروں نے بتایا، نبی کے خاندانوں نے بتایا، شریعت کیسے چلے گی؟ میرے امام نانی شریعت نہیں چلے گی، شریعت جو غوث اعظم نے کہا اسے چلے گی، شریعت چلے گی، امام نے جو بتایا ایسے چلے گی، ہم مانیں گے، امام کی مانیں گے، مانیں گے، اعلیٰ حضرت کی مانیں گے، مانیں گے، مجاہد ملت کی مانیں گے، مانیں گے، مفتی اعظم اڑیسہ کی مانیں گے، مانیں گے، مفتی اعظم دلی کی مانیں گے، مانیں گے، حضرت نظام الدین اولیا کی مانیں گے، مانیں گے، رضوان کی مانیں گے، مانیں گے، غوث اعظم کی مانیں گے، مانیں گے، مولا علی کی مانیں گے، مانیں گے، ابو بکر کی مانیں گے، مانیں گے، حکومت کی مانیں گے، ان کی مانیں گے، ان سے شریعت چلتی ہے، تم سے شریعت چلتی نہیں، تم سے تو بگڑتی ہے، شریعت کی سے چلتی ہے، ہم سنی انہیں کو فالو کرتے ہیں، انہیں کو مانتے ہیں، انہوں نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، اس لیے ہم دنیا میں جب تک زندہ ہے نبی اور آل نبی کے صحابہ کو بتا دیں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، ورنہ اس سے پھسلا، اس سے ذرہ برابر ہٹا، اس کے لیے ظلم کو خلاف رکھے۔ میرے امام کی آخری بات میں کہتا اپنی یہاں ختم کر دوں، بس آخری جملے سنیں۔ جب باپ کا رخصت دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب باپ انتقال کر جاتا ہے تو بیٹوں میں جائیداد تقسیم کرتا ہے، پراپرٹی تقسیم کرتا ہے، اتنی جائیداد ملی تھی نہیں، بیٹوں کی اتنی جائیداد کو تقسیم کر دیتا ہوں، بیٹیاں ہیں یہ جائیداد تقسیم کر دیتا ہوں۔ اللہ کبیرہ، میرے امام کا آخری وقت ہے، میرے امام کا آخری وقت میں اس وقت آخری وقت ہے، اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اللہ کبیرہ، اب دنیا سے میرے امام جانے والے ہیں، اب اس بھلائی تارے بھرا سے تارے وقت تک کچھ کرنے والے ہیں۔ میرے امام نے کہا میرے بیٹوں کو بلاؤ، حضرت حضرت صاحب تشریف لائے، حضرت صاحب تشریف لائے، آپ بیٹو وصیت لکھو، کیا وصیت سنو، میں جس عقیدے کی میں ترجمانی کرتا ہوا سمجھاتا ہوا آیا، اسی پہ قائم رہنا، اسی کی تبلیغ کرنا،
اسی پہ قائم رہنا اور اسی میں جو عمل کرے گا میرے بتائے ہوئے راستے پر وہ اس پہ عمل کیا اس کے لیے نور و نجات ہے. اس سے ذرا برابر بھی ہٹا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت ہے. اور دیکھو آپ نے صرف اپنے بیٹوں کو اپنے خاندان میں نہیں آپ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو نصیحت کی یہی مسلک حق ہے اسی پہ قائم رہنا تو تمہارے لیے نور و نجات ہے. اس سے ہٹو گے تو ظلمت و ہلاکت ہے. اگر کوئی تمہارے خاندان کا آدمی رشتہ دار آدمی تمہارے کوئی آس پاس پڑوسی کا آدمی اگر کوئی بدعقیدہ ہو جائے بد مذہب ہو جائے گستاخ رسول کا وہ انتخاب کر لے نبی کی گستاخی کا انتخاب کر لے وہ چاہے جتنا بھی عزیز ہو جتنا بھی قریبی ہو. امام کہتے ہیں جیسے دودھ سے مچھلی کی اگر پھینک دیتے ہو ویسے تم رشتے سے نکال کے پھینک دینا اپنے رشتے سے باہر کر دینا. رب تمہارے لیے نور و نجات ہے. جہاں اس کو اندر رکھو گے تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تمہیں جو بہلانے کی کوشش کرے گا اسے اس سے دور رکھنا. مسئلہ کی حالت اسی میں کامیابی ہے اسی میں آپ سختی سے عمل کریں. آپ بس اخیر جملے میں سنیں نبی کی محبت اہل ایمان ہے رسول کی محبت بھی کامل ایمان ہے مصطفیٰ کی محبت جوہر ایمان ہے مصطفیٰ کی محبت شان ایمان ہے مصطفیٰ کی محبت جان ایمان ہے مصطفیٰ کی محبت روح ایمان ہے مصطفیٰ کی محبت دلیل ایمان ہے مصطفیٰ کی محبت حجت ایمان ہے مصطفیٰ کی محبت برہان ایمان ہے مصطفیٰ کی محبت دلیل ایمان ہے مصطفیٰ کی